علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم قصص القرآن علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 27 ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کو اس طرح نقل فرمایا گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ رہ گئے بچا لے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ القمر۔ بس اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، بے شک میں بے بس ہوں، بس میری مدد فرما۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، قَالَ رَبِّ انصُرْنِی بِمَا كَذَّبُونِ المؤمنون آیت نمبر 39۔ اے میرے رب، میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اور وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، بس انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، کافروں میں سے کوئی رہنے بسنے والا زمین پر نہ چھوڑ، اگر تو ان کو باقی رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور نافرمان اور بڑے منکر ہی جنم دیں گے۔ گویا ان کی ہلاکت کے کئی اسباب جمع ہو گئے، ان کا انکار و کفر، ان کی نافرمانیاں اور ان کے نبی کی ان پر بد دعا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ایک بہت بڑی کشتی تھی۔ ایسی کشتی نہ اس سے پہلے بنی نہ اس کے بعد اس جیسی بنے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرا حکم آ گیا اور ان پر عذاب ہو گیا جو کافروں سے کبھی ٹالا نہیں جاتا، تو وہ ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات اور نہ کسی قسم کی سفارش وغیرہ نہیں کریں گے۔ شاید یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کو دیکھ کر ان کو رحم نہ آ جائے، کیونکہ خبر معائنہ کی طرح نہیں ہوتی اور سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّہُم مُغْرَقُونَ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ اور ان ظالموں کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہ کرنا، یقیناً یہ ڈبو دیے جائیں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، قوم کے سرداروں کا حضرت نوح علیہ السلام سے ٹھٹھا مذاق کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ ہود آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، اور جب اس قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو اس سے مذاق کرتے، کیونکہ وہ لوگ اس عذاب کو بہت دور کی بات اور غیر یقینی سمجھتے تھے جس عذاب سے نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق کے جواب میں فرمایا، وَقَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا نَسْخَرُونَ سورہ ہود آیت نمبر 39۔ اگر اس وقت تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، جیسے تم مذاق کرتے ہو کہ تم اپنے کفر و عناد پر اڑے رہے اور اس وجہ سے تم پر عذاب واقع ہو گیا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِیهِ عَذَابٌ يُخْزِیهِ وَیَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُقِیمٌ۔ پس تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل کرتا ہے۔ سخت قسم کا کفر اور انتہا درجے کی دشمنی اور عناد ان کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی وہ اس بات کا انکار کریں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول ان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے نوح، کیا تو نے میرے پیغامات اپنی قوم تک پہنچائے تھے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ ہاں میرے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی امت سے پوچھیں گے کہ اے امت، کیا اس نے تمہیں میرے احکامات پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پس میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا،
वकज़ालिका जाअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासि व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। अल-बकरा 143। इसी तरह हमने तुमको एक बेहतरीन उम्मत बनाया है, उम्मत वस्त बनाया है, ताकि तुम लोगों पर गवाही दो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाही दें। इस आयत में वस्त से मुराद अदल व इंसाफ वाली उम्मत है। बस ये उम्मत अपने सादिक व मस्तूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही पर गवाही देगी कि अल्लाह ताला ने यकीनन नूह अलैहिस्सलाम को हक़ तौर पर मबूस किया और इस पर हक़ नाजिल किया और लोगों को पहुँचाने का हुक्म दिया, और इसने अपनी उम्मत तक हक़ उम्दा तरीके से मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया और इनके दीन में जो फ़ायदेमंद चीज़ थी इनको बताई और हर नुकसानदेह चीज़ से इनको रोका और इससे ख़बरदार किया। और तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की यही शान थी, हत्ता कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया। हालांकि उनके ज़माने में मसीह और दज्जाल के निकलने की तवक्को और उम्मीद न थी, सिर्फ़ उन पर शफ़क़त और मोहब्बत करते हुए उन्होंने ऐसा किया। जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा लोगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ की जिन अल्फाज के साथ वो मुस्तहिक है, फिर दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया मैंने तुम्हें इससे डराया है और हर नबी ने अपनी कौम को इससे डराया है और नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को डराया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई। फरमाया जान लो वो आऊर होगा, यानी काना होगा, और खुदाई का दावा करेगा और अल्लाह काना नहीं है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बात ना बताऊं जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई, कि वो काना है और वो जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ साथ लाएगा। जिसको वो जन्नत कहेगा वो हकीकत में आग होगी, और मैं तुम्हें इस तरह डराता हूँ जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़।